بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتوار کا دن ہے اور ابھی فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، تو کچھ ایسے مشاہدات میں نے دیکھے جن کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ ذہن میں آئی، میں نے کہا کہ وہ بھی آپ بھائیوں سے شیئر کروں۔ Today I'm going to record it in Urdu because it's related to some of the stuff going on among ourselves. So I just want to share the hadith in Urdu inshallah. I see one of our sisters is watching, so I say let me explain her inshallah. تو آج لائیو آنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایگزامپل آپ سے شیئر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ انشاءاللہ شیئر کروں گا کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو کسی جگہ کے اوپر ہائر کیا جاتا ہے، اس کو ایک نوکری دی جاتی ہے اور اس کا باس جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ کام اس جاب سائٹ کے اوپر کرنے ہیں، اور وہ آدمی اپنی جاب کو سمجھ بھی لیتا ہے اور اس کے باوجود جو ہے جب جاب پہ عمل کرنے کا وقت آتا ہے، جب جاب کو پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی سوچ سے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جس طرح سے اس کو باس نے حکم دیا ہوتا ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی سوچ کا استعمال شروع کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے یقیناً وہ جو جاب اس کو ملی ہوتی ہے وہ اس کو کبھی بھی سکسیسفلی کمپلیٹ نہیں کر سکے گا۔ اب میرا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں الحمدللہ جنازے وغیرہ جو میں نے جتنے ادا کیے، اور اب کمیونٹی کے اندر کافی سارے ہماری جو بھائی ہیں اور ہماری بہنیں ہیں وہ بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں، فلاحی کام کر رہے ہیں جس میں خوراک کی تقسیم ہے، کھانے کی تقسیم ہے، اور یہ تمام کے تمام جو کام ہیں یہ مختلف پلیٹ فارمز کے انڈر کیے جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ آپس میں اتنے ڈیوائیڈ ہوئے ہیں کہ ان کا دل ہوتا ہے کہ جی امام صاحب اس ایک جگہ پہ گئے ہیں تو دوسری جگہ پہ نہ جائیں، حالانکہ یہ ایک بہت غلط سوچ ہے، کیونکہ جیسے میں نے مثال دی ایک نوکری کی، تو دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے دین کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کے پابند ہیں، اور اگر ہم دین کے اوپر اس طرح سے عمل نہیں کرتے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے، تو پھر یقیناً ہمارے لیے جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ ذہن میں آئی تھی تو میں نے کہا میں آپ سب سے شیئر کروں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يحجر اخاه فوق 3 ایام۔ کہ اب یہاں ہمیں حکم مل رہا ہے تمام کے تمام مسلمانوں کو کہ لا تباغضوا، کہ تم لوگ ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے سے نفرت مت کرو۔ اب جب ہمیں ایک حکم آ چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ نفرت ہم نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے، تو اب اگر کوئی آدمی کہے نہیں میرے پاس تو نفرت کرنے کی بہت ساری ریزن ہے، وہ بندہ ایسا ہے، اس نے ایسا کیا، وہ اس طرح کی سوچ رکھتا ہے، دیکھیں اس حدیث کا مطلب ہی اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حکم آ گیا، ہم نے نفرت نہیں کرنی۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم نے ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری جاب کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہے جب تک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے جو فرمودات ہیں، ان کی بتائے ہوئے جو احکامات ہیں، ان کے اوپر پوری طرح سے عمل نہیں کرتے۔ سو ابھی یہ پہلا جو پارٹ میں نے حدیث کا بیان کیا، لا تباغضوا، کہ ہم نے ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی۔ ولا تحاسدوا، اب دوسرا حکم آ گیا کہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا۔ تو دیکھنے میں یہی آیا کہ جناب ایک آدمی کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، تو دوسرے ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر کیڑے نکالنے شروع کر دیں گے کہ اچھا یہ کام کر رہا ہے، اس میں یہ خوراک اچھی نہیں ہے، اس طرح کا مطلب جو بھی نیگیٹیوٹی ہے اس کی طرف ہمارے لوگ جو ہیں وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں ہم لوگوں نے نیگیٹو نہیں سوچنا، ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر ہم نے چلنا ہے۔ تو ہم نہ نفرت کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ، نہ ہی ہم حسد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کسی آدمی کے اندر، کسی بھی شخص کے اندر کوئی برائی ہے، تو اب آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ اس برائی کو دور کرنے میں اس کی مدد کریں، نہ کہ آپ ڈھنڈورچا پیٹنا شروع کر دیں کہ وہ دیکھو وہ آدمی تو برا ہے، وہ آدمی تو برا ہے۔ دیکھیں یہ جو زبان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس زبان کا صحیح استعمال بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ اگر ہم اس زبان کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو اب دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے وہ تب پہنچتی ہے کہ جی میں الحمدللہ بغیر کسی تفریق کے کہ یہ انسان کون ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اگر میری نظر میں اس آدمی کا جو مذہب ہے وہ ٹھیک نہیں بھی ہے تو میں پھر بھی اس کے ساتھ اخلاق سے اس لیے پیش آؤں گا کہ ہم نے اس جو بھی ہمارا وہ بھائی ہے آدم علیہ السلام کی نسبت سے تمام جو اس دنیا کے اندر جتنے لوگ بھی ہیں وہ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں ہیں، اور ہم نے ان کو اسلام کی طرف اگر ہم نے لانا ہے تو ہمیں الفاظ کے ذریعے نہیں، اپنے عمل کے ذریعے ان کو اسلام کی طرف لانا ہے۔ انہیں ہم موقع تو دیں کہ وہ ہمارے سے ملیں، ہمارے اخلاق کو دیکھیں، اور اس کے بعد شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اپنی اصلاح کر سکیں۔ لیکن اگر میں ایک آدمی کو دیکھوں گا اور دیکھتے ساتھ ہی کہوں گا نہیں یار یہ بندہ تو بہت برا ہے، اس کا مذہب میری سوچ سے الگ ہے، جو چیزیں ہم نے کتاب و قرآن و سنت میں پڑھی ہیں وہ اس کے مطابق یہ آدمی اپنی زندگی نہیں گزار رہا، تو بھائی اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ اگر ہمیں اگر نفرت کا درس ملا ہوتا تو پھر تو مسئلہ ہی ختم تھا، پھر تو مطلب کیا مطلب ہمیں ضرورت تھی کہ ہم دین کی تبلیغ کریں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہ ہم لا تباغضوا ولا تحاسدوا، کہ نہ ہم نفرت کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم حسد کر سکتے ہیں۔ ولا تدابروا، تیسرا جو حکم آیا کہ اب آپ نے ایک دوسرے سے اگر آپ کی کوئی ناراضگی ہے تو اب آپ نے ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہیں پھیرنی، ایک دوسرے کو دیکھ کے ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو جانا، ایک دوسرے کی غیبت نہیں شروع کر دینی کہ جی میری اس بندے سے بنتی نہیں ہے، اس بندے نے میرے سے زیادتی کی ہے۔ دیکھیں کوئی بھی جو انسان ہے وہ اچھے دنوں کے اندر کسی سے نفرت نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ نفرت یا حسد آپ تبھی کسی سے کریں گے جب کسی بندے سے آپ کا اختلاف ہو، اور انہی دنوں کے لیے جو ہمیں حکم ملا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ سوچ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مبارک ہمارے پاس موجود ہے اور ہم کہیں کہ جی نہیں جی ہم نے تو پھر بھی نفرت کرنی ہے، ہم نے تو پھر بھی اس کے خلاف بات کرنی ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم نے نہ نفرت کرنی ہے، نہ ہم نے حسد کرنا ہے، نہ ہم نے کسی ایسے شخص کو دیکھ کے یا کسی ایسے بندے کو دیکھ کے ہم نے پیٹھ پھیرنی ہے کہ جس سے ہمارا اختلاف چل رہا ہو۔ اختلاف ہو جاتے ہیں، مجھے بھی ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم تعلقات ختم کر لیں۔ ولا تقاطعوا، چوتھا اب آپ کے پاس حکم آ گیا کہ اب آپ نے قطع تعلق ہی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کرنے۔ تو یہ آج کل فیملیز کے اندر بھی یہ چیز مجھے دیکھنے میں آ رہی ہے۔ یہاں پر میں آگے پیچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں اور میں یہی چیز لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ہم لوگ جتنی نفرت ایک دوسرے کے لیے دلوں میں پال کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔
اگر ہم واقعی میں مسلمان ہیں، اگر ہم واقعی میں مومن ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ہم لوگ نفرت سے دور نکلیں، اس چیز کی طرف مت جائیں کہ وہ آدمی جو ہے وہ آدمی تو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، فوراً کسی کے اوپر گستاخ رسول نعوذ باللہ اس کے اوپر لیبل لگا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ وہ بندہ وہ دیکھو وہ بندہ نماز اس طرح سے پڑھ رہا ہے، اس کا معاملہ بھائی اس کو شاید نا علم ہو۔ اب کل میں ایک میت ساتھ میں لے کے گیا، اور جب میں قبرستان میں پہنچا تو وہاں پہ فیملی آئی ہوئی تھی، اور فیملی سے میں نے سوال کیا، اب مجھے تھوڑا میں شاید ایموشنل ہو جاؤں کیونکہ معاملہ ایسا تھا۔ وہاں پر فیملی سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے نماز جنازہ ادا کی ہے ان کی، اور فیملی نے مجھے جواب دیا کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ تو میں بڑا مطلب پریشان ہو گیا، شاک ہو گیا کہ انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ جو صاحب جن کی میں میت لے کے آیا ہوں ان کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے۔ تو میں نے پھر ان کو کہا کہ چلیں آپ لوگ یہاں پہ کھڑے ہوں، میں نماز جنازہ ادا کرتا ہوں۔ تو وہ سارے کے سارے بیچارے، مجھے پوری کوئی 10 کے قریب لوگ ہوں گے، خواتین بھی تھیں مرد بھی تھے، اور میں حیران و پریشان رہ گیا کہ انہیں یہی نہیں پتہ کہ نماز جنازہ بھی ادا کرنی ہوتی ہے۔ نماز جنازہ کی دعا جو ہے وہ تو اکثر کو نہیں آتی، یہ تو میرا اپنا تجربہ رہا ہے، اکثر جو ہے ہمارے امام حضرات ان کو بھی بیچاروں کو رپیٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہ سیکھی ہوتی ہے، موقع نہیں ملتا پڑھانے کا۔ لیکن اگر یہی نہ پتہ ہو کہ نماز جنازہ کی ہوتی ہے دفنانے سے پہلے، تو بہرحال وہاں پہ نماز جنازہ ادا کی، پھر اس کے بعد فیملی کو بتانا پڑا کہ دیکھیں اب سورہ فاتحہ پڑھیں، دعا کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کیونکہ میرا تو اپنا ایکسپیرینس ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے اور فیملیز کے ساتھ ملا ہوں جن کی ہم نے میتیں دفنائی ہیں، تو اکثر فیملیز جو ہیں وہ انہیں دعا کرنی نہیں آتی۔ تو بہرحال ہم نے وہاں پہ ان کے نماز جنازہ بھی ادا کی، ان کے ساتھ مل کے میت کو دفنایا بھی۔ تو اب اس میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو نماز جنازہ کا نہیں پتہ تو پھر یقیناً پاکی ناپاکی کا بھی مسئلہ نہیں معلوم ہوگا، اور شاید کسی کا وضو بھی نہ ہو۔ پھر ظاہر بات ہے جب نماز کا آپ کو نماز ہی کا نہیں پتہ تو نماز کا طریقہ آپ کو کیسے کہاں سے آپ سیکھیں گے۔ تو واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ اب اگر میں ان لوگوں سے جنہیں نماز جنازہ کا ہی نہیں پتہ، میں اب انہیں یہ بولوں کہ بھائی آپ لوگوں کو تو طریقہ نہیں آتا، آپ لوگوں کو دین کا ہی نہیں پتہ، بھائی اگر ان کو دین کا نہیں پتہ یا اگر وہ دین کے معاملات صحیح طرح سے نہیں سیکھ سکے تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ انہی لوگوں کا قصور ہے نا، میرے جیسے جو ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں دین کا علم ہے، ہم دین کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو یقیناً میرا قصور ہے، میرا سب سے زیادہ قصور ہے کہ میرے آس پاس میں لوگ رہ رہے ہیں اور انہیں دین کا علم نہیں ہے۔ تو یہ چیز جب ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو بڑی بڑی مطلب جوشیلے ہمارے بھائی جو ہیں وہ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فلانا بندہ ایسا ہے تو فلانا فرقہ ایسا ہے تو فلانے نے ایسا کر دیا۔ بھائی اتنی بڑی بڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر وہ لوگ غلطی کے اوپر ہیں تو یقیناً ہمارا قصور ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا، ہم ان کو دین نہیں سمجھا سکے، اور اگر کوئی باطل فرقہ جو ہے وہ کسی صورت میں بھی آپ کے خلاف کامیابی حاصل کر رہا ہے تو وہ بھی ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم نے ان کو اتنا موقع دیا ہوا ہے کہ وہ ہم اپنے عوام کو ایجوکیٹ نہیں کر سکے، ہم اپنی عوام کو نہیں سکھا سکے کہ آپ نے اس طرح کے مسائل سے کس طرح سے بچنا ہے یا صحیح دین کے مسائل کیا ہیں۔ تو بیک ٹو دا حدیث انشاءاللہ، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاتلوا، 4 چیزیں ہم نے یہاں پہ سیکھی کہ نہ ہم نے نفرت کرنی ہے اور کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے جی، نفرت جو ہے وہ ہمارے دین کا حصہ ہے ہی نہیں،
نفرت ہم نہیں کر سکتے، ولا تحاسدوا، اور ہم نے حسد بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کسی سے پیٹھ بھی نہیں پھیرنی، پھر ہم نے کسی سے قطع تعلقی بھی نہیں کرنی. یہ جو چاروں کے چاروں جو احکامات ہیں یہ ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے. اب ان کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ایک فیکٹ ہیں. ہمیں دوسروں کے اوپر غصہ بھی آئے گا، ہمیں دوسروں سے حسد بھی ہوگا، ہمارا یہ بھی دل کرے گا کہ ہم کسی بندے کو دیکھ کے تو اپنا منہ پھیر کے نکل جائیں، ہمارا یہ بھی دل کرے گا کہ ہم قطع تعلقی کریں. لیکن ان تمام خیالات کے باوجود ہم نے ان تمام خیالات کو اس لیے ریفیوز کرنا ہے، ریجیکٹ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مبارک ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. پھر آگے اس حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اب بھائی بھائی بننے کا مطلب جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی بھائی بننے کا بھائی بھائی کیسے بنا جاتا ہے. اب الحمدللہ میرے 2 اور بھائی ہیں جن میں میرے والدین نے بتایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں. تو یقیناً میں عید بقرہ عید پہ ان سے بات کرتا ہوں، جب مجھے موقع ملتا ہے میں انہیں کال کرتا ہوں، ان کے حال احوال کا پتہ کرتا رہتا ہوں. اور اسی طرح سے ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بننا ہے. جب بھی آپ کسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کا کسی سے ملاقات ہو، کسی سے آپ ملیں، تو وہ آپ کے بھائی ہیں. اب آپ لوگوں نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اب یہ ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے، میں کسی کا نام اس لیے لینا پسند نہیں کروں گا کہ یہاں مقصد کسی کا نام لینا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی ہمارے آس پاس لوگ ہیں وہ سارے میرے بھائی ہیں. تو میری کوشش یہی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اس دنیا کے اندر ناکام نہ ہو، کوئی بھی اپنے سوچ کی وجہ سے، اپنی غلط فہمیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے کٹا ہوا نہ رہے. تو میری کوشش یہی ہے کہ ہم سارے کے سارے آپس میں ملیں، ہم سارے کے سارے آپس میں ایک اپنا ریلیشن ڈیولپ کریں، اور جو ہماری غلط فہمیاں ہم ان کو دور کریں. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک آیا کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. تو کیا ہم آپس میں بھائی بھائی بن رہے ہیں؟ سوال ہے. کیا ہم دوسروں کی عزت اسی طرح کرتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے بھائیوں کی کرتے ہیں؟ اس وقت ایک سب سے جو بڑا جو مسئلہ جو مجھے نظر آتا ہے، ہم جو مرد حضرات ہیں، جو ہمارے اندر ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت تو چاہتے ہیں کہ ہر کوئی کرے، مگر جو بھی باہر ہمیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نظر آتی ہیں ان کی عزت اکثر لوگ جو ہیں ہم میں سے نہیں کرتے. اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کا شکار جو ہیں ہم لوگ ہو رہے ہیں، کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایز اے مسلم، ایز اے نیشن، میں اکثر ہم یہ چیز مجھے دیکھنی پڑتی ہے کہ ہم باہر کسی جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہماری کوئی ماں بہن بیٹی وہاں سے گزر رہی ہے، تو جتنے ہم مرد کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے اس طرف دیکھ کے وہ کہتے ہیں اوہ وہ دیکھو وہ کون جا رہا ہے. مطلب وہاں پہ کوئی ایک ایسا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے کہ شرم آ جاتی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس چیز سے ہمارا کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ جو خاتون باہر نکلی ہوئی ہیں اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جو حکم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. اور وہ حکم کیا ہے کہ اگر آپ کوئی غلط چیز دیکھیں آپ اپنی آنکھیں نیچے کر لیں. یہ حکم ہمیں ملا ہے. تو ہمیں وہ جاب پوری کرنی ہے جو ہمیں دی گئی ہے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ دوسرا آدمی کیا کر رہا ہے، کیونکہ دوسرے آدمی کی قبر میں ہم نے نہیں جانا. میرا اب اتنا تجربہ ہے اسپیشلی قبرستان سے متعلق کہ میں نے یہ چیز آپ کو میں گارنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ قبر میں انسان نے اپنی جانا ہے.
کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا. تو اس لیے خیال کریں کہ اپنے اپنے جو اعمال ہیں ان کو درست کریں اور دین کی صحیح ایک جو تعلیم ہے اس کو حاصل کریں اور صحیح لوگوں سے حاصل کریں. جس کسی آدمی کے اندر بھی آپ کو نفرت نظر آئے نا، یاد رکھیں کہ وہاں سے آپ کو دین نہیں مل سکتا. جہاں پہ بھی آپ کو لالچ نظر آئے وہاں سے آپ کو دین نہیں مل سکتا. اور یاد رکھیں کہ دین جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مفت میں پہنچایا ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری کوشش جو ہے وہ ہماری مکمل طور پہ یہی ہونی چاہیے کہ یہ دین ہم بھی آگے مفت ہی ڈلیور کریں. دین سکھانے کا اور اس کا جو ہے کوئی چارج نہیں ہے. یہ بالکل ایک غلط چیز ہے کہ اگر ہم دین کے ساتھ جو ہے وہ لالچ کو اٹیچ کر لیں. ہم دین کے معاملات میں ہم لالچ نہیں کر سکتے، بالکل یہ غلط بات ہے. اور ہمیں اب کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو امام بنائیں. ٹھیک ہے، مساجد کے اندر اب اتنا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ اندر نماز پڑھانے کے لیے 10-15 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ اذان دینے کو بھی تیار نہیں ہوتے. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو ایک یہ چیز ہوگی. اور پھر اس میں اگلا جو حکم آ رہا ہے وہ بڑا ہی ضروری ہے، ہم سب کے لیے اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَحْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 أيام، کہ یہ چیز جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی. ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی امام ہو، چاہے وہ کوئی مفتی صاحب ہو، چاہے وہ کوئی عام آدمی ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی دوسرے آدمی سے ناراض رہے. حکم آ گیا نا ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اب ہمیں ایک پیمانہ مل گیا کہ ہم اپنے آپ کو اس پیمانے کے اوپر جو ہے تول سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں. اس ایک ہی حدیث کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنے احکامات مل گئے. اور اگر ہم ان تمام احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو انشاءاللہ ہم راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں صرف ایک اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے، اچھا مسلمان بننے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور نمازوں کو ہم نے کس طرح سے ادا کرنا ہے یہ ہم نے سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے. میں یہاں خطبوں کے اندر اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں ہم ایک غلطی کر بیٹھے ہیں جسے اب درست کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ غلطی ہے کہ ہم نے دین سیکھنے کو اور سکھانے کو ایک خاص طبقے کے ساتھ ہم نے ریلیٹ کر دی ہے کہ بس اب یہ حضرات جو ہیں انہوں نے ہی داڑھی رکھنی ہے، انہوں نے ہی سنتوں کے اوپر عمل کرنا ہے، انہوں نے ہی ٹوپی پہننی ہے، انہوں نے ہی مسلمانوں کی طرح کا نظر آنا ہے، اور انہوں نے ہی جو ہے وہ قرآن کو پڑھنا ہے، انہوں نے ہی قرآن کو یاد کرنا ہے، اور انہوں نے ہی نماز پڑھانی ہے، انہوں نے ہی جمعے کا خطبہ دینا ہے، اور انہوں نے ہی سارے کام کرنے ہیں جتنے بھی دین کے کام ہیں. اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ بالکل انہیں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ایک غلط طریقہ ہے. اس طریقے کے اوپر اگر آپ چلیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. اصل طریقہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ ٹھیک ہے دین کی تعلیم حاصل کریں. ہم سب لوگوں کے پاس اتنا نالج ہو کہ ہم کم از کم نماز پڑھا سکیں. ٹھیک ہے، کم از کم ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم خود دے سکیں. اب میں کل بیٹھ کے بچوں کے ساتھ وہ فقہ کا کلاس کر رہا تھا، اور وہ کرتے کرتے جب میں مسائل کی طرف گیا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ جو چیز ہے یہ میں نے تو اپنے گھر سے سیکھی ہے کہ گھر کے اندر اس طرح سے بکس موجود تھیں، شام کو پڑھا کرتے تھے، ہم ان سے کچھ سیکھا کرتے تھے. اور لیکن آج کل کے جو دور کے اندر یہ چیزیں بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو میری آپ سب لوگوں سے التجا ہے کہ ایک وکونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں بھائی بن جائیں. ٹھیک ہے، اور دوبارہ میں اس بات کو رپیٹ کر رہا ہوں
کیونکہ میں یہ چیزیں دیکھتا رہتا ہوں، نفرت کی پوسٹیں بھی میری نظر سے گزرتی ہیں، نفرت والی تحریریں بھی میری نظر سے گزرتی ہیں، اور میں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں یہی ایک پیغام آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، نفرت سے بچیں۔ اگر کوئی فرقہ، کوئی بھی ایسا عقیدہ جو کہ باطل ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ باطل ہے، ٹھیک ہے، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس شخص کو جو اس باطل عقیدے کا شکار ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر رحم کھائیں، ٹھیک ہے، اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں کہ وہ، اور اپنے اخلاق کے ذریعے، کیونکہ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اب اگر میرے پاس کوئی آئے گا نا اور وہ آ کے مجھے کہے گا کہ یہ امام صاحب آپ جو ہیں کا فلانا عقیدہ غلط ہے، ٹھیک ہے، میں اس کی بات کبھی نہیں مانوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، میں اس کی بات، میں اس سے بحث کروں گا، میں اس کی بات نہیں مانوں گا۔ ہاں، اگر وہ مجھے قائل کرنا چاہتا ہے تو اسے میرے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا، اسے مجھے بتانا پڑے گا کہ دیکھیں امام صاحب، آپ یہاں پہ آپ کا عقیدہ یہاں پہ اس وجہ سے غلط ہے، اس عالم نے، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس عظیم شخصیت نے، اس عالم دین نے، اس امام نے، ٹھیک ہے، اس عقیدے کو غلط قرار دیا ہے، اور میں یقیناً جب اس سے وہ میرے سے اخلاق سے پیش آئے گا، میں اس چیز کو سیکھوں گا، سمجھوں گا، تو مجھے یقیناً اپنا عقیدہ درست کرنے میں مدد ملے گی۔ مگر اگر کوئی آ کے مجھ سے لڑنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ چلو جی آپ کا تو عقیدہ غلط ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ میں اس بندے کی کبھی بات نہیں مانوں گا۔ تو اسی طرح ہمیں اب اس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں اور کوشش کریں کہ آپس میں بھائی بھائی بن جائیں۔ جتنی لڑائی جھگڑے، جتنا بھی ہماری کمیونٹی کے اندر یا آپس میں چل رہا ہے، میں اصل مقصد تو یہی تھا کہ میں نے جتنی لڑائی جھگڑے، جتنے معاملات میں نے دیکھے ہیں کہ مطلب دیکھیں، میں ایک چھوٹا سا، بہت چھوٹا سا ایک انسان ہوں، اور میں بھی اگر کبھی کسی کے پاس چلا جاتا ہوں کہ ایک بلاک کے اندر ایک بھائی کوئی کام کر رہا ہے، میں نے جا کے اس کو سلام کیا، اب دوسرے بلاک کے اندر کوئی دوسرا بھائی کام کر رہا ہے، مجھے وہاں پہ بھی جا کے اس کو سلام کرنا ہے، وہ بھی میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے، میرا کسی سے کوئی نہ لین دین ہے، نہ کاروباری معاملات ہیں، نہ پیسوں کی میرے کسی سے لین دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں خالصتاً جو ہے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اللہ کے لیے جاؤں اور جا کے دیکھوں، اگر میں کوئی مدد کر سکتا ہوں تو میں کروں۔ تو اسی عقیدے کی بنیاد پہ میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں، جا کے بیٹھتا ہوں، اور یہاں پہ کافی ایسے ہمارے بھائی ہیں اور لوگ ہیں جو ہمارے علاقے میں رہتے ہیں، الحمدللہ۔ میں ان کی زبان بڑی سخت ہے، اور میں جب ان سے ملتا ہوں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ اپنی زبان کو پلیز درست کریں۔ کیوں درست کریں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دو چیزوں کی جو ضمانت ہے وہ مجھے دے دو، اور جنت کی ضمانت میں آپ کو دے دوں گا۔ تو ان میں سے ایک جو ہے وہ زبان ہے، زبان کے استعمال کے اوپر جنت کی ضمانت ہے، اور اس کے صحیح استعمال پہ جنت کی ضمانت ہے، اور اگر ہم نے صحیح استعمال نہ کیا اپنی زبان کو تو یقیناً ہمارے ساتھ بہت سختی کا معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ اور دوسری چیز آپ کی شرم کا، افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ ہم چونکہ ان مسائل کے اوپر بات نہیں کرتے، تو ہمارے بچوں کے پاس جو ہے شرمگاہ کی حفاظت سے متعلق جو ہے وہ نالج بالکل نہیں ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، لیکن یہ ایک ریالٹی ہے۔ اب اس کو ہم نے کس طرح سے حل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں ایز اے کمیونٹی ہمیں مل بیٹھنا پڑے گا، ہمیں ایونٹس آرگنائز کرنے پڑیں گے، اور ہمیں اپنے بچوں کو یہاں کے تعلیمی نظام کے مطابق جو ہے ہمیں انہیں ایک، آپ کہہ لیں کہ لیول آف ایجوکیشن دینی پڑے گی، ایک کوالٹی آف ایجوکیشن دینی پڑے گی۔ میں سٹی میں پڑھاتا تھا، ایک سیمسٹر میں نے پڑھایا تھا، اور یہاں پہ کورتبہ ہاؤس کے اندر، تو ان کا جو
کوالٹی ایجوکیشن جو ان کا جو نظام تھا وہ میں دیکھ کے بہت متاثر ہوا تھا. میں نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا. میں جہاں جاتا ہوں میں ایک طالب علم ہوں. یہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کلیئر کرتا چلوں، میں عالم دین نہیں ہوں. میں ایک دین کا بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، بہت چھوٹا سا، اور کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ علم آ جائے. ٹھیک ہے جی. عالم جو ہوتا ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتا ہے. وہ عالم ہو گیا، مفتی ہو گیا، مولانا ہو گیا، یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. میں نہ عالم ہوں، نہ مولانا ہوں، نہ مفتی ہوں. ٹھیک ہے. میں بہت ایک چھوٹا سا امام ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی میری بات غلط لگے تو اسے معاف کر دیا کریں، کیونکہ میں غلطی کر سکتا ہوں، انسان ہوں، اور بھول بھی سکتا ہوں، خطا بھی کر سکتا ہوں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دین و دنیا کی تمام کامیابیاں نصیب کرے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دین و دنیا کی تمام مشکلات سے، مصائب سے، بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرے. مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب کرے. اور آخری دعا کہ جو حدیث ہم نے اس ٹائم کے اندر میں نے بیان کی، اللہ تبارک و تعالی اس حدیث کو ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. میں یہاں پہ